صوم کے معنی ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں اور ان کی پابندی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک دیہات کا رہنے والا جسے اعرابی کہا جاتا ہے، ان اعرابیا جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائر الراس، ایک اعرابی بدو دیہات کا رہنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس حال میں آئے کہ ان کے سر کے بال جو تھے وہ پراگندہ تھے، مطلب سفر کر کے آئے ہوئے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں سے کون سی چیز میرے اوپر فرض کیا ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں، الا ان تطوع، اس کے علاوہ تم نفلی نمازیں پڑھنا چاہو تو نفلی پڑھو۔ نفلی سے مراد فرض نماز سے جو زیادہ ہے، چاہے وہ سنت مؤکدہ پہلے کی ہو یا سنت مؤکدہ بعد کی ہو، یہ سب اس کے اندر تطوع کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، اس اعرابی نے پوچھا کہ رمضان کے روزوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز فرض کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ، الا ان تطوع، اس کے علاوہ اگر تم نفلی روزہ رکھنا چاہو، جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کے 2 روزے ہیں، ایام 20 کے 3 روزے ہیں، یہ سب تطوع میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، الا ان تطوع، سوائے اس کے جو نفلی ہیں اس کے علاوہ۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ میں سے ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تفصیل بتائی کہ حولان حول سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے مال میں سے۔ بہرحال فاخبرہ شرائع الاسلام، اسلام کی جو بنیادی باتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی آدمی کو بتایا۔ اس کے بعد کہا اس شخص نے، والذی اکرمک لا اتطوع شیئا ولا انقص بما فرض اللہ، جتنا آپ نے بتایا ہے اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، میں اس میں کسی طرح کی نہ زیادتی کروں گا نہ کسی طرح کی کمی کروں گا، یعنی فرائض کی میں پابندی کروں گا۔ نفل کا، تطوع کا اس نے وعدہ نہیں کیا، کہا جو اللہ نے فرض کیا ہے میں اس کو کروں گا، اس میں کمی اور زیادتی نہیں کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ بندہ کامیاب ہو گیا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے۔ دوسرے الفاظ اس طرح سے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلح کی جگہ پر فرمایا کہ دخل الجنہ ان صدقہ، اگر یہ شخص اپنی بات میں سچا ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، نفلی روزے جو ہیں وہ آدمی کے اپنے اختیار میں ہیں، چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے، اس کی اپنی فضائل ہیں، اس کی اپنی جو ہے ثواب ہیں اور اس کی اپنی جو ہے فضائل وغیرہ ہیں۔ بہرحال ایک دوسری روایت، جس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے والوں کا انجام یعنی بدلہ بتایا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان لا يدخل منه الا الصائمون، جنت میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے باب الریان، لا يدخل منه الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ فاذا دخلوا، تو جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے، اغلقت الابواب، باب وہ دروازہ جو ہے بند کر دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ
کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ متعین کر رکھا ہے جس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے. اور رمضان کا مہینہ اگر آ جائے اور رمضان کے مہینے کا آدمی احترام نہ کرے، رمضان کے مہینے میں کرنے کے جو کام ہیں وہ کام نہ کرے، تو پھر اس کے لیے بڑی وعید بھی حدیث کے اندر وارد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے پر آمین کہا، تیسرے پر آمین کہا، اور ان تینوں میں سے ایک میں جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج آپ نے خلاف معمول آمین کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پا جائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرا کر وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، ایسا آدمی ہلاک و برباد ہو. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. آپ یہاں پر دیکھیں کہ فرشتوں کی جو جماعت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ. فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. لا یعصون اللہ، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ معلوم ہوا کہ جبرائیل نے اگر بد دعا کی تو یہ حکم کس کا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا کہ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ تم ایسے شخص کے لیے بد دعا کرو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، بھرپور اس سے استفادہ نہ کرے. یہی کیا کم تھا کہ اللہ حکم دے رہا ہے جبرائیل کو بد دعا کرنے کے لیے، اور اس پر رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. یعنی یہ بد دعا جب اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہہ دیا تو بد دعا قبول ہونا ہی ہے، اس کو قبول ہونا ہی ہے. معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے، لوگ احترام نہ کریں، اس سے بھرپور فائدہ نہ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو ایسے آدمی کی تباہی یقینی ہے. یقیناً وہ تباہ ہو جائے گا، اس لیے کہ حکم اللہ کا، بد دعا جبرائیل کی اور آمین رسول اللہ کی، تینوں چیزیں اکٹھا ہو کر کے ایسے بد نصیب کی تباہی یقینی ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر کے اور اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نیکیاں کرنے کے لیے ماحول تیار کر دیا ہے. انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور رمضان کے مہینے میں سرکش قسم کے جتنے شیاطین ہوتے ہیں ان سارے شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور بعض روایتوں میں الشیاطین المردہ کا ذکر ہے، یعنی ہر شیطان نہیں قید کیا جاتا ہے، جو سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں جو انسانوں کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، ایسے تمام شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرفتار کر دیتا ہے تاکہ بندے مومن کے لیے نیکیوں کے کرنے میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں شیاطین کے پابند سلاسل ہونے کی وجہ سے نیکیوں کا ماحول عام ہو جاتا ہے. بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو شرم آتی ہے دوسرے لوگوں کے سامنے آنے میں. ایسے لوگ جو مسجدوں میں صلاۃ کے لیے نہیں آتے ہیں وہ اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کام کر رہا ہوں، ان کو احساس ہوتا ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں. اسی طریقے سے یہ جو رمضان کا مہینہ جو چند ہی دنوں میں ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فغن ہوگا، یہ تزکیے نفس کے لیے، یعنی نفس کی پاکیزگی کے لیے بڑی خوشگوار چیز ہے رمضان کا روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء.
آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ ومن لم یستطع، اور جس آدمی کے پاس شادی کرنے کی طاقت نہ ہو، فعلیہ بالصوم، تو وہ کثرت سے روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ جو ہے یہ نفس کو کچل دیتا ہے، نفس کو دبا دیتا ہے، نفس کو مار دیتا ہے، اور وہ نفس جسے ہم نفس امارہ کہتے ہیں، جو ان 11 مہینے جو ہم نے گزارے ہیں اس میں کافی پہلوان ہو چکا ہوتا ہے، یہ نفس روزہ رکھنے کی وجہ سے مردہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ یہ دونوں اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اور جب نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ جب غالب آ جاتے ہیں تو انسان کو نیکیوں کے کرنے کی توفیق زیادہ ہوتی ہے، برائیوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد آئیے ہم دیکھیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کے استقبال کا تقاضا کیا ہے، تقاضے کیا ہیں استقبال کے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے کے لیے ہم ذہنی، جذباتی اور عملی ہر طرح سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ایک مائنڈ سیٹ کر لیں کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں ہم کو یہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، اس کے استقبال کے لیے، اس کی خدمتداری کے لیے، اس کی تواضع کے لیے، اس کی مہمان نوازی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ذہنی طور سے بھی تیار ہو جاتے ہیں فلاں شخص آنے والا ہے، جذباتی طور سے ہم خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور عملی طور سے اس کے رہنے سہنے، کھانے پینے کی جو بھی اسے سہولیات ہم مہیا کر سکتے ہیں وہ مہیا کرتے ہیں۔ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے یہ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ، اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے یہ مہمان ہو، لہذا جب ہم اس مہمان کے لیے اتنا استقبال کرتے ہیں تو اس مہمان کے لیے بھی ہمیں بہت ساری تیاریاں کرنی چاہیے۔ کیسی تیاریاں کرتے تھے صحابہ کرام میں دیکھیے، صحابیات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو ہمارے روزے قضا ہو جایا کرتے تھے، ان قضا روزوں کی تکمیل ہم اس شعبان کے مہینے میں کر لیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں جو روزے ان کے چھوٹ جاتے تھے خواتین کے، اس لیے عورتوں سے متعلق یہ ہے کہ وہ پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے یہ شعبان کے مہینے میں یا اسے پہلے اس کو مکمل کر لیں، یہ تیاری کا، استقبال کا ایک اہم حصہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شعبان کی تیاری کے لیے صحابہ کرام بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ کثرت سے روزہ کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ رمضان کا روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے، عادی ہو جائے آدمی، جو صبر، جو برداشت کی قوت چاہیے وہ شعبان میں کثرت صوم کے ذریعہ حاصل کر لی جائے۔ تیسری ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کے 15 ایام 15 دن گزر جائیں، فلا تصوموا، تو اس کے بعد روزہ مت رکھو۔ کیوں روزہ مت رکھو؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھتے رکھتے کمزور ہو جاؤ، اور کمزور ہونے کی وجہ سے اصل جس کا ہم کو استقبال کرنا ہے، جس کی ہم تیاری کرنے والے ہیں، وہ روزہ ہمارا متاثر ہو جائے، ہم رمضان کے روزہ رکھنے میں کمزور ہو جائیں۔ اس لیے 15 دن سے پہلے خوب کثرت سے روزہ رکھو، لیکن جب 15 شعبان گزر جائے تب اس کے بعد روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن یہ ممانعت جو ہے یہ نہی تنزیہی ہے۔ نہی تنزیہی کا مطلب جو آدمی بہت طاقتور ہے، جس کے اندر قوت ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ اس کا متاثر نہیں ہو پائے گا، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو کمزور طبیعت کے لوگ ہیں، جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے روزہ رکھنے سے۔ اسی طریقے سے
شعبان کے اس مہینے میں اگر ہم یہ ساری تیاریاں نہ کریں تو رمضان آئے گا، ایک جوش ہمارے اندر رہے گا، روٹین سے ہم روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھنے کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں۔ رمضان آیا گیا، اس کا بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، اور جیسے پچھلے بہت سارے رمضان گزر چکے ایسے یہ رمضان بھی گزر جائے گا۔ اس لیے یہ سب تیاریاں کرنا بہرحال بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جائے، اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ رمضان آتا ہے اور ایک بار کی جوش آتا ہے، مسجدیں دیکھیے پورے طور پر بھر جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی 8-10 رمضان گزرا کہ مسجد آدھی اور آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے، دوسرے عشرے میں تقریباً خالی ہونے کی کٹار پہ آ جاتی ہے، جو پرانے نمازی رہتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آخری عشرہ آتا ہے، اس کے بعد پھر تھوڑی سی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ روٹین سمجھ کر کے نہیں بلکہ ایک تیاری ہماری ہونی چاہیے، استقبال کی تیاری ہونی چاہیے، ہمارا ایک منصوبہ ہونا چاہیے، اور اس منصوبے کے تحت ہم اپنے آپ کو جو ہے تیار کریں اس کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ جس دن سورج طلوع ہوتا تھا تو سورج طلوع ہو جانے کے بعد میں اپنے اعمال کا موازنہ کرتا تھا۔ موازنہ یہ کرتا تھا کہ کل کا جو میرا عمل ہے وہ آج کیا عمل یہ برابر سرابر ہے، یا میں آج کے دن کل کے مقابلے میں کچھ عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، تزکیہ کے اعتبار سے میں نے کوئی ترقی کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اور عربی کا مقولہ ہے مستوى یومانی فہو مغبون، عربی کا مقولہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے 2 دن برابر ہوں تو وہ نقصان میں ہے، اگر 2 دن برابر ہوں۔ اور کاروباری دنیا میں ہم دیکھیں کہ اگر آج کے دن ہم نے جو پیسہ کمایا ہے وہی منافع اگر آج بھی ہم نے کمایا ہے، یہ برابر سرابر کو کوئی فائدے میں نہیں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے۔ کچھ بھی اضافہ ہو تو دنیاوی معاملے میں اگر یہ سب چیزیں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں تو دین کے معاملے میں یہ باتیں ہمیں اور زیادہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ گزشتہ رمضان اگر ہمارا کمزور تھا تو اس رمضان کے مہینے میں ہم مستقل مضبوط عزم کریں گے کہ پچھلے رمضان کے مقابلے میں ہمارا یہ رمضان انشاءاللہ تعالی بہتر جائے گا، اور اس سے زیادہ ہم تلاوت کریں گے، اس سے زیادہ اخلاص کے ساتھ ہم روزے رکھیں گے، اس سے زیادہ قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، اس سے زیادہ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے، توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا یہ جو رمضان آیا ہے اس میں پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے کسی بھی عمل میں کسی بھی طرح کا ریا اور نمود نہ آنے پائے، دکھاوا نہ آنے پائے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت پہ مسیح دجال کے فتنے سے زیادہ میں جس چیز سے خوف کھاتا ہوں وہ ہے شرک خفی۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی آدمی کو دیکھ لیا کہ یہ آدمی میری نماز کو دیکھ رہا ہے تو اس نے کیا کیا، اپنی نماز کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے اور لمبا لمبا قیام، لمبی لمبی قرات وغیرہ کرنے لگا، یہ بتانے کے لیے کہ فلاں آدمی بڑے سکون سے نماز پڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لہذا اپنی نیتوں کو ہم خالص کر لیں، تراویح کا اہتمام ہم انتہائی نیک نیتی کے ساتھ کریں، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات ہم نیک نیتی سے کریں۔ ہماری دوستی اور ہماری دشمنی اگر کسی سے ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ من احب للہ و ابغض للہ فقد ذاق طعم الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، اللہ کے لیے تعلقات کو خراب کیا،
ایسے بندے نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے، لہذا ہماری دوستی اور دشمنی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا عبادت ریاضت ساری کی ساری چیزیں ہماری صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہماری عبادتیں بہت بڑی بڑی ہوں، بہت بڑی بڑی عبادتیں ہوں، لیکن ان عبادتوں کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، وہ ساری کی ساری عبادتیں ہمارے منہ پر مار کر کے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ مشہور روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن 3 لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے کرے گا۔ اس میں سے ایک عالم بالقرآن ہوگا، ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، اور ایک فیاض اللہ کے راستے میں بہت زیادہ مال و دولت کو خرچ کرنے والا ہوگا۔ اللہ تینوں کو بلائے گا، ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور نعمتیں یاد دلانے کے بعد یہ لوگ اپنے کاموں کو اللہ کے سامنے گنائیں گے۔ اللہ کہے گا کہ تم لوگوں نے یہ کام ضرور کیا ہے، لیکن تمہارا مقصد رضائے الہی نہیں تھا، بلکہ دنیا کو بتانا تھا میں عالم کہا جاؤں، میں سخی کہا جاؤں، میں مجاہد فی سبیل اللہ کہا جاؤں، بہادر اور پہلوان کہا جاؤں، اور دنیا میں تمہیں کہا گیا یہاں تمہارا کوئی بدلہ نہیں، پیروں کو پکڑ کے گھسیٹتے انہیں جہنم میں لے جا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اگر ہماری نیت درست ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ہم اس کام کو انجام نہیں دے پا رہے ہیں، لیکن تڑپ ہمارے دل کے اندر ہے کہ وسائل اگر ہمارے پاس ہوتے، صحت ہمارے پاس ہوتی، ذرائع ہمارے پاس ہوتے، تو ہم ضرور یہ کام کرتے، تو بنا کیے پر اللہ رب العالمین اجر دے دیتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اس لیے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو واپس آتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اقواما بالمدینۃ خلفنا، بے شک مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، ما سلکنا شعبا ولا وادیا، وہ ہمارے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چلے ہیں، کسی پہاڑی کو کسی وادی کو انہوں نے طے نہیں کیا ہے، الا وہم معنا فیہ، لیکن اجر و ثواب میں وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک قدم کے چلنے پر جتنا نیکیاں ہمیں ملتی ہیں مدینے میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو بھی مل رہی ہیں، اس لیے کہ حبسہم العذر، عذر نے، مجبوری نے ان کو روک رکھا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئے ہیں۔ لہذا عبادتیں کتنی بھی بڑی ہوں، نیت نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں۔ لیکن اگر عمل چھوٹا سے چھوٹا ہو یا تڑپ دل کے اندر پایا جاتا ہو، اور تو ایسے لیکن تڑپ پائی جاتی ہو، تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب دیتا ہے، وہ اجر میں اس کو برابر کا شریک کر لیتا ہے۔ استقبال رمضان، رمضان کے مہینے کے استقبال کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی عظمت کو ہم محسوس کریں، ادراک کریں۔ ہم محسوس کریں نہ کریں، لیکن ہمارے جو اسلاف تھے وہ کیسے محسوس کرتے تھے؟ سلف کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو 6 مہینے تک مسلسل اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین رمضان میں جو کچھ ہم نے نیکیاں کی ہیں اللہ تو اسے قبول کر لے۔ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اور جب رمضان کا 6 مہینہ باقی رہ جاتا تھا تب ان کی دعا بدل جاتی تھی۔ وہ دعا کیا کرتے تھے؟ دعا یہ کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں ہماری انٹری فرما دے، ہمارا داخلہ فرما دے، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ان کے یہاں رمضان کی عظمت کا احساس تھا، ہمارے اور اپنے سوچنے کا انداز کیا ہے؟ ابھی ایسا یہ ہو جائے کہ کل 29 تاریخ ہے، کل چاند ہونے والی ہے، کل چاند دکھائی دے گا، تو دل میں اگر خواہش یہ پیدا ہوتی ہے کاش ایک دن اور موقع مل جاتا تو کچھ میں اور کر لیتا۔ اگر یہ ہماری سوچ ہے تو انہ علیم بذات الصدور،
اسلاف کی تڑپ یہ تھی کہ کسی طرح سے رمضان کے مہینے میں ہم انٹر کر لیں، داخلہ ہمارا مل جائے، رمضان کا مہینہ ہمیں میسر ہو جائے، لیکن ہماری سوچ ان سے الگ ہو گئی ہے، اس کو بہرحال بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ کی عظمت کے حوالے سے حدیث قدسی رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم قال اللہ تعالی الا الصوم۔ انسان جتنا بھی عمل اس دنیا کے اندر کرتا ہے، ہر عمل کی نیکی اللہ رب العالمین 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے اس کو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ کیوں سوائے روزے کے؟ اللہ کہتا ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں دوں گا، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور بعد شارحین نے تو یہ پڑھا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ کہتا ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ بدلہ اگر خود ہو گیا تو دینے کی کوئی انتہا اس کی نہیں ہوگی۔ اور کیوں؟ یدعو طعامہ وشہوتہ من اجلی، اس لیے کہ وہ اپنی شہوت کو، اپنا کھانا پینا جو چھوڑتا ہے وہ صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے، اس میں کسی طرح کا دکھاوا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر گرمی کا موسم ہے، پیاس شدید طور پر لگی ہوئی ہے، آدمی اگر چاہے تو اپنے کمرے میں چلا جائے، ٹھنڈے پانی کا بوتل چڑھائے، منہ پوچھے اور اس کے بعد باہر چلائے اور لوگوں کو بتائے کہ میں روزے سے ہوں۔ لیکن روزہ رکھنے والوں میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا ہے جو اس طرح کی اونچی حرکت کرے، اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اس بند کمرے کے اندر مجھے کوئی نہیں اگر دیکھ رہا ہے تو میرا رب جو 7ویں آسمان پر ہے وہ ضرور مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا خوف خدا اور استحضار آخرت کا جو تصور اس عبادت روزے کے اندر پایا جاتا ہے، کسی اور عبادت کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، یہ اس کا امتیاز ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں جہاں پر آیت صوم کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ٹوٹل 5 آیتیں ہیں، اور 5 آیتوں میں جہاں روزے کے احکامات دیے ہیں، روزے کے احکامات دینے کے فوراً بعد اللہ نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے انسانیت کے لیے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن استفادہ اس سے کون کرتے ہیں؟ ہدی للمتقین، یعنی متقی لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، اس لیے ایک جگہ پر وہ بات کہی گئی ہے، ورنہ بنیادی طور پر یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ایک روایت میں بیان فرمایا، قرآن کو سننے اور سنانے کا جو موقع ہوتا ہے اس میں ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے تراویح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، پہلے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور سیم یہی بات تراویح کے سلسلے میں بھی کہی گئی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو قیام اللیل کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ثواب روزے کا اللہ نے رکھا ہے وہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام اللیل کا بھی رکھا ہے۔ دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے الفاظ دونوں کے ہیں۔ تو یہ قیام اللیل میں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اصل میں اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتارا ہے، اور قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت اگر انسان کے پاس نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ٹامک ٹوئیاں مارے گا اور کیا کرے گا،
اس کا کوئی بھی کام جو کرے گا وہ درست نہیں ہو پائے گا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ جب ملے تو ہم کثرت سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کریں، اور آیت صوم کا، روزے کی آیات کا جہاں اللہ نے ذکر کیا ہے، جیسے ہی روزے کے احکامات ختم ہوتے ہیں فوراً اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے اس مہینے کا، رمضان کے روزوں سے جہاں اللہ کی کتاب قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے، وہیں رمضان کے اس روزے سے، رمضان کے اس مہینے سے دعا کا بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ لہذا کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، صبح کو آدمی سحری کر لیتا ہے، سحری کرنے کے بعد بھوکا پیاسا شام تک رہتا ہے۔ شام کا جب وقت ہوتا ہے تو آدمی بھوک کی شدت سے، پیاس کی وجہ سے بالکل پریشان ہو جاتا ہے، اور ہر چیز رحمت الہی کو جذب کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے مئی اور جون کا مہینہ ہو، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے، اور جب اس پر بارش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو وہ زمین کسی لائق بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک بندہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے اور دکھی دل سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو بالکل دل سے نکلتی ہے، بالکل ایسے ہی کہ آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ لہذا افطار سے پہلے اپنے گھروں میں اپنا ایک اصول بنائیں، اپنے گھروں کے اندر ہم اصول بنائیں کہ افطار سے 15 منٹ پہلے کچن میں پابندی لگا دیں کہ کوئی بھی خاتون، گھر کی کوئی بھی عورت کچن کا کوئی بھی کام نہیں کرے گی، بلکہ دسترخوان پر بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے استغفار کرے گی، دعا کرے گی، ملک کی سلامتی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، آل و اولاد کی نیکی اور بہتری کے لیے بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعائیں کریں گے۔ ایک تو افطار سے پہلے۔ دوسرا سحر کا وقت جو ہوتا ہے، جس وقت ہم سحری کھاتے ہیں اسی کو تاخیر کر کے کھائیں۔ تاخیر کر کے اگر کھاتے ہیں تو اطاعت کا ایک پہلو بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اس سے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، برش کر لیں، مسواک کر لیں، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، جو زمین فرشتوں کے جو ہے فرشتے کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ پورے طور پر ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں اور تیار ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر فیقول من یدعونی فاستجیب له۔ اللہ رب العالمین سماء دنیا کی طرف اتر کر کے آتا ہے، ہر رات آتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، یعنی میں اس کو عطا کر دوں۔ لہذا کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے گویا رحمت الہی کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ لہذا ایسے وقت جب رحمت کا دروازہ کھل جائے تو بندے کو سب سے زیادہ جو دعا کرنا چاہیے وہ عافیت کی دعا کرنا چاہیے۔ آدمی بیماریوں سے محفوظ رہے، دشمن کے حملوں سے محفوظ رہے، کاروبار اس کا سلامت رہے، آل و اولاد اس کے سلامت رہے، جس ریاست میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، رب العالمین اس کے اندر امن و امان پیدا کر دے، اور اس کے لیے دعا کرے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تو دنیا کا عفو اور آخرت کا عفو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قبر کے اندر عذاب سے بچا دے، حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب ہو تو ایسے موقع پر وہ سوالوں کا جواب دے لے جائے۔ بہرحال
یہ رمضان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے ہم دعا کریں، اور ساتھ ہی ہمارا ایک منصوبہ ہونا چاہیے صبح سے لے کر شام تک. ہم ان اوقات میں یہ کریں گے، ان اوقات میں یہ کریں گے، اتنی دیر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اتنی دیر قرآن کو سمجھیں گے، اتنی دیر میں ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں گے، اتنی دیر ہم دعاؤں میں اپنے آپ کو صرف کریں گے، یہ ہمارا کاروبار میں وقت جائے گا، اور اتنے بجے ہم فارغ ہو جائیں گے. ہمارا ایک منصوبہ ہو، اور ایک روزے کا جو ہم منصوبہ بنائیں وہ کم سے کم 20 رمضان تک ویسے ہی چلنے دیں، اور 20 رمضان جب گزر جائے تو 21 سے لے کر کے 30 تک محنت کو اور بڑھا دیں. اس لیے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، مضبوط ہو جا کر کس لیتے تھے کہ اب جو ہے اس کے اندر اور زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. بہرحال عبادت روزے کے اندر ایک چیز اور ہونی چاہیے کہ کوئی بھی عبادت ہو، جب ہم عبادت کریں تو ہمارے دماغ میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں شاید اب اس کے بعد ہمیں موقع نہ ملے، ہماری یہ آخری عبادت ہو. پہلا رمضان ہو سکتا ہے دوسرا رمضان نہ ملے، یہ پورا ماہ رمضان جو ہے شاید اگلا رمضان نہ ملے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر آئے اور پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں. لہذا عبادت میں جان پیدا کرنے کے لیے بندے مومن کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے اور شاید یہ ہماری آخری عبادت ہو، اس کے بعد عبادت کا موقع ہمیں نہ ملنے پائے. بہرحال اور ساری تفصیلات ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کا احترام کرنے، بہتر طریقے سے اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا جو بیماروں نے شفاء کلی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.